وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلی مثالیں دے دی عجز کی اور اللہ کی قدرت کی، اب مثالیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی اور مخلوق کے عاجزی کی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمان و زمین کا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر جھپکنا آنکھ کا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ قیامت کتنی دیر میں قائم ہوگی؟ جیسے آنکھ جھپکتی ہے، دستر کے ربط آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب وقت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے نکالا ہے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے کچھ بھی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور دے دیے تم کو کان، آنکھیں، دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آئے یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو لٹک جاتے آسمان کے بیچ میں؟ پرندہ اڑتے اڑتے مستی میں آ کے ایسے لٹک جاتا ہے، ایسے لٹک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روکتا ان کو مگر اللہ۔ اور پرندے کی شکل پر جہاز بنایا، وہ ملکوں میں اڑتے ہیں، 18 20 گھنٹے پرواز کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہمارے یہاں کبوتر ہے، تو بعض اوقات جب میں بالکل اکیلے اس میدان میں ٹہلتا ہوں تو وہ سارے نیچے اتر آ کے ایک خاص طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اسی سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر صفائی نہیں ہے، اندر ان کے بچے مرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ زیادہ مزاولت کی وجہ سے ان کی اداؤں سے پتہ چل جاتا ہے۔ چند دن پہلے میں دارالحدیث کے سامنے دیکھ رہا تھا، اوپر کبوتر بیٹھا ہے، نیچے آنسو گر رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو انڈے گرے ہوئے، انڈے نیچے گر گئے تو اوپر سے بیٹھ کے آنسو گرا رہے ہو۔ اللہ نے سب کو احساس و شعور دیا ہے، پرندوں کو قدرت کی دلیل کے طور پر دیا، کیونکہ پرندے کے اوپر ہی پوری دنیا کی فضا ہے، پوری دنیا کی فضائی کمپنی اور پرندے کی شکل کو انہوں نے پکڑا ہے۔ جہاز کو کبھی بھی ایسا نہیں بنا سکتے جو پرندوی شکل کا نہ ہو، ورنہ وہ اڑان نہیں کر سکے گا۔ بعض جنگی جہاز ہے جو باہر سے ڈبہ ہے، اندر ان کے پر بنے ہوئے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور بیان قدرت، اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے سکنن، رہنے کی جگہ، سکن رہنا، رہائش، اور سکون سے بھی ہے، گھر میں انسان کو سکون آتا ہے۔ ساری دنیا کا سفر کر کے جب گھر پہنچیں گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر تو تکلیف کا لمحہ ہے۔ فَإِذَا نَهِكَ أَحَدُكُمْ سَفَرَهُ، جب تم میں سے کسی کا سفر پورا ہو جائے، فَلْيَتَعَجَّلْ إِلَىٰ بَيْتِهِ، فوراً گھر چلے جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون، وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور بنایا تمہارے لیے مویشیوں کے چمڑوں میں سے گھر، خیمے خیمے خیمے، تمبو، یہ کیا ہے؟ تستخفونہا، آسانی سے اٹھا لیتے ہو، یوم ظعنکم، جس دن سفر کرنا ہو، ویوم اقامتکم، اور جس دن ٹھہرنا ہو۔ خیمہ لپیٹ کے گاڑی میں رکھو، جہاں اترنا ہے وہاں خیمہ لگاؤ، اندر بیٹھ جاؤ۔ منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نے، ہر جا کے رفت و خیمہ زند بارگاہ ساز۔ منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نے، ہر جا کے رفت و خیمہ زند بارگاہ ساز۔ ومن اصوافها،
اور بھیڑوں کے روئی اون میں سے، وَأَوْبَارِهَا اور اونٹوں کے اشغنی میں سے، وَأَشْعَارِهَا اور بکریوں کے بالوں میں سے، اساسا یہ فائدہ ہے، ومتاعا اور فائدہ ہے، الہین ایک وقت تک۔ ان کے چمڑے سے تم خیمے بناتے ہو، ان کے اون سے اور ان کے اشغروں سے۔ اوبار غبر اونٹ کے بال کو کہتے ہیں، اشغنی میں تو اشغنی۔ واشعارہا بکریوں کے بال، اساسا گھریلو سامان، ومتاعا الہین اور فائدے کی چیزیں، واسکٹ گرم ٹوپیاں، سینہ بند گلی بند، زندہ باد دیوبند، یہ ساری چیزیں فائدے کی بنتی ہے اس سے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کیے چھاؤ۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں سے گھر۔ اکنان کننا اصل میں کہتے گھونسلے کو، پہاڑ کا گھر بھی اس طرح ہوتا ہے، باہر سے چھوٹا اور اندر بہت بڑا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ اور اس نے بنائے تمہارے لیے کرتے، تَقِيكُمُ الْحَرَّ جو بچاتے ہیں تم کو گرمی سے۔ گرمی میں باریک کرتا مولوی صاحب پہن لیتا ہے ململ کا، اور بڑا خوش رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کوئی ململ کا کرتا لے آیا تو حضرت نے کہا بس یہ مالکین صحیح ہے۔ اس زمانے میں ایک اور کپڑا تھا کم قیمت موٹا ہوتا تھا، مالکین چلا تھا۔ کسی نے کہا کیوں اس میں کوئی بات ہے؟ فرمایا زیادہ باریک کپڑا پہننے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص نے بطور تان کے کہا کہ صوبہ سرحد والے تو ہمیشہ موٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو مولانا نصیر الدین نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے وہ ایمان میں تم سے بڑے ہیں، تجھے پتہ آج تک نہیں چلا ہے۔ ایک زمانے میں بزرگوں کی عادت ہوتی تھی کہ محراب میں علیحدہ کرتا شلوار ہوتے تھے، نماز کے لیے وہ پہن لیتے، یہ احتیاط کی وجہ سے، صرف احتیاط مقصود تھی اس میں۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے قمیصیں جو بچائے تم کو گرمی سے۔ وہ گرمی میں ایسے کپڑے ہم نہیں پہنتے ہیں کہ وہ ذرا آرام رہے، سردی جب آ جاتی ہے تو پھر موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ اور وہ قمیصیں، تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ جو بچائے تم کو جنگ سے، یعنی جنگی قمیص، اس کو ذرا کہتے ہیں، ذرا۔ عجیب بات ہے، گرمی سے بچانے کا کہا، سردی سے بچانے کا نہیں کہا، کیونکہ جہنم گرم ہے اور اس کا خوف مومن کے دماغ پر ہے۔ انتظام ہمیشہ گرمی کے لیے ہوتا ہے، یہ پنکھے آپ نے گرمی کے لیے لگائے، ایئر کنڈیشن گرمی کے لیے لگوائے، سردی کے لیے انتظام بس یہی مسجد ہوگی، آپوں میں ایک کمبل اوپر ڈال کے ایک طرف بیٹھ جائے۔ سردی کی عمر کم ہوتی ہے، گرمی کی عمر زیادہ ہے۔ سردی مالداروں کے لیے ہے اور گرمی غریبوں کے لیے ہے، جہاں رات آئی گزر جائے گی۔ قرآن کی جامعیت ہے، کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں پورا فرماتے ہیں نعمت تم پر، لعلکم تسلمون، تمہیں اسلام لانا چاہیے، فإن تولوا پس اگر منہ موڑا، فإنما علیک البلاغ المبین پس بے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے واضح۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ پہچانتے خدا ہی نعمتیں، ثم ینکرونہا پھر انکار کرتے ان کا، واکثرهم الکافرون اور اکثر ان کے کافر ہیں۔